اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو کوئی بھی اس عہد سے منہ پھیرے گا تو ایسے ہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ کیا وہ اللہ کے دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرتے ہیں، حالانکہ جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں سب خوشی سے یا ناخوشی سے یعنی چار و ناچار اسی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اور بالآخر سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ رسول کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہم پر اتارا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو جو کچھ ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم بحیثیت نبی ہونے کے ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدا یکتا کے مسلمان یعنی اطاعت گزار بندے ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اختیار کرے گا تو اس کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ بھلا خدا ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا یعنی منزل مقصود تک پہنچائے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس آیات بینات یعنی واضح معجزات بھی آ چکے تھے۔ بے شک خدا ظلم و جور کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اس لعنت یعنی پھٹکار میں گرفتار رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر وہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک خدا بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور یہی لوگ حقیقی گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان میں سے کسی ایک سے ساری زمین بھر سونا بطور فدیہ و معاوضہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔